محمد رسول اللہ کی لازوال دردگاہ حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ ارض نینوا و کربلا آج بھی سرخ ہے۔ سرزمین انبیاء پر 61 ہجری کو وہ جری شہید ہوئے جن کا تعارف کائنات سے معتبر ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، فرزند مرتضیٰ، عزم و وفا کا پیکر، خیرت کا مرکز، جنوں کا محور، جمال زہرا، جلال حیدر، نصیر داور، دیار صبر و رضا کا دلبر، جبین انسانیت کا جھومر، اور تصویر انبیاء کا پیکر حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے۔ حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے، خدا نے جس کو مرتبہ ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے۔ واقعہ کربلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع داور، ماہ کامل، والعصر جن کا زاویہ نگاہ، والشمس جن کی گرمی انفاس کا شرر، یاسین جن کے نام کا الہام، آقائے دو جہاں، والی کون و مکان، اور پیغمبر آخر الزماں کی رحلت کے صرف 51 برس بعد یعنی 61 ہجری کو پیش آیا۔ حسین لا الہ کی بندگی، حسین انبیاء کی زندگی، لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں، لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے۔ عراق کی سرزمین یوں تو انبیاء کے ورود اور نزول میں ہمیشہ سرفراز رہی ہے، لیکن اس کا اصل امتیاز حسین شہید کربلا سے ہے۔ حسین ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، داماد پیمبر اور امیر المومنین کی شہادت کے بعد مسلم ریاست مسلسل اندرونی کشمکش اور بحران کا شکار رہی، یہاں تک کہ یزید مسند اقتدار پر براجمان ہوا۔ یزید کی سلطنت کا وجود میں آنا تھا کہ مرسل آخر کے پیغام میں تحریفات کا آغاز ہوا۔ یزید امام عالی مقام سے بیعت کی سند چاہتا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام مرتد دی کو محض انکار کر کے مصلحت کو تاریخ کے اوراق میں درج نہیں کرانا چاہتے تھے۔ تڑپ اٹھی شبیہ مصطفیٰ، حسین ہی مگر ڈٹا ہوا، پسر ہے نوجوان کی لاش پہ کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال دردگاہ حسین ہے۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ حسین محض انکار کر دیتے، بچوں اور ساتھیوں کے ساتھ ارض نینوا کا سفر سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ خاندان رسالت کو ساتھ لے آنے کا واضح مطلب اور مقصد یہی تھا کہ امام جنگ نہیں چاہتے تھے۔ وہ پیغام جو کربلا سے شام اور یزید کے مسند اقتدار کو ختم کر دینے کے لیے حسین سے زینب اور زینب عالیہ سے کائنات کے ہر گوشے تک پہنچا، وہ سرمدی پیغام تھا
کہ رسول آخر کے پیغامات بغیر تحریف اور شریعت بلا جبر کس طرح نافذ ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ کی لازوال درد کا حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ 25 رجب 60 ہجری کو مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کی جانب سے یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا۔ 28 رجب 60 ہجری کو امام نے خانوادہ رسالت کو ہجرت کا حکم دیا۔ 3 شعبان قافلہ حسینی مکے میں وارد ہوا، تقریباً 4 ماہ مکے میں قیام کیا۔ اسی دوران رمضان میں کوفے سے خطوط کی آمد کا سلسلہ جاری ہوا۔ روایات کے مطابق خطوط کی تعداد ہزاروں میں تھی، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق 12,000 کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے۔ خطوط میں اہل کوفہ مستقل امام عالی مقام کو یزید کے شر انگیز احکامات سے مطلع کرتے اور امام سے مدد کی درخواست کرتے، یہاں تک کہ امام کو مکہ چھوڑنا پڑا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سرزمین حرم پر خون ناحق بہے، جو یزید اور اس کے گورنر کا ارادہ بھی تھا۔ اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن نہ بہنا کر سکی یہ دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درد کا حسین ہے۔ امام عالی مقام نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ سے روانگی کا حکم دیا۔ 15 رمضان مسلم بن عقیل کوفے سے روانہ ہوئے اور 8 ذی الحج یعنی حج سے صرف ایک دن پہلے امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ کوفے کے لیے سفر بستہ ہوئے۔ 9 ذی الحج جب مسلمان حج کی مبارکباد دے رہے تھے، امام کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی۔ وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے۔ امام عالی مقام 2 محرم الحرام 61 ہجری کو سرزمین کربلا پہنچے، قبیلہ بنی اسد سے زمین خریدی اور خیام گاہ حسینی نصب کر دیے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ یزیدی فوج لشکر عمر سعد 4 محرم کو کربلا پہنچا۔ 7 محرم کو قافلہ حسینی پر پانی بند کر دیا گیا۔ مستند روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 تھی، جبکہ یزیدی فوج کی تعداد 25 سے 30 ہزار کے قریب تھی۔ 10 محرم کو معرکہ حق و باطل ہوا۔ امام کی مختصر فوج میں سب سے پہلے شہادت جناب حر، جبکہ خاندان بنی ہاشم میں فرزند امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر کی ہوئی۔ اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین البان میری آغوش میں اتارے،
یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں شہزادہ علی اکبر نے سینے پر برچی کھائی اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ یکے بعد دیگرے امام کے بھانجے جناب زینب کے دونوں صاحبزادے اونو محمد اور امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے شہزادہ علی قاسم شوق شہادت میں میدان کربلا روانہ ہوئے۔ ہر ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا تھا، یہاں تک کہ امام کے 6 ماہ کے فرزند علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں امام عالی مقام نے ننھے علی اصغر کے لیے پانی کا تقاضا کیا۔ پانی تو نہ ملا، البتہ علی اصغر سے زیادہ وزنی تیر حلق میں پیوست ہو گیا۔ روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش صغر، اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ محمد رسول اللہ کی لازوال درد کا حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال۔ فرزند علی مرتضیٰ کے بعد سپہ سالار لشکر حسینی مثل حیدر کرار، شجاعت کے پیکر علمدار باوفا جناب عباس کا ذکر اگر نہ ہو تو داستان کربلا ادھوری رہے گی۔ 7 محرم کو قافلہ حسینی پر پانی بند ہو چکا۔ صحرائے کربلا میں شدید گرمی اور خیام حسینی میں بچے اور بیویاں سخت پیاسے تھے، مگر صبر تھا کہ الامان۔ 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے نہ پانی تھا نہ دودھ۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی جناب سکینہ بنت حسین نے چچا عباس سے پانی کی استدعا کی۔ حضرت عباس پانی لینے لب فرات آئے اور فوج اشقیہ سے خوب جنگ لڑی۔ پانی بھرا مگر یزیدی فوج نے مشکیزے پر تیر برسا دیے۔ فرزند علی مشکیزہ بچاتے رہے مگر دشمن وار پہ وار کرتا رہا۔ خیام حسینی سے صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت عباس کے دونوں بازو الگ الگ شہید کیے گئے۔ یہ جگہ آج بھی کربلا میں موجود ہے، جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ علی کے جری بیٹے نے خوب جنگ لڑی اور بغیر بازوؤں کے اس انوکھی جنگ کو کائنات کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ السلام علیک یا ساقیا لتش کرب بلا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درد کا حسین ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے، نہ جس کی کوئی مثال ہے۔ حملے وہ تیغ تیغ تو بازو ڈھال ڈھال، آنکھیں ہیں زخم زخم تو مجروح بال بال۔
آزا ہے چور چور تو زخمی ہے خال خال، دریا ہے سرخ سرخ تو پانی ہے لال لال، پیاسا پلٹ رہا ہے مگر سرفراز ہے، میرا ہر ایک ذرہ ہر بات کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے۔ ایک ایک کر کے امام علی مقام کے فرزند، بھائی اور اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں آئے اور تنے تنہا شجاعت کی داستان رقم کی۔ دوران جنگ اذان عصر ہوئی اور نواسۂ رسول سر بسجود ہوئے۔ کسی نے تیر چلائے، کسی نے خنجر مارا، کسی نے تلوار زنی کے جوہر دکھائے، اور نواسۂ رسول فاطمۃ الزہرا کے لال تاریخ میں کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ایوا سیدہ و حسینہ، ایمان کے محسنوں کے لاشیں چھپائے میں نے، صد شکر مجھ کو رب نے اعزاز یہ دیا ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے۔ بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے۔ حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے اٹ گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، حیات کی ارتقا سے پوچھو، حسین پیغمبر نمو ہے، حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کر بھی سرخ رو ہے، وہ دیکھو فوجوں کے درمیاں حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے، بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے۔ یہ جگہ ٹلہ زینبیہ ہے۔ عصر عاشور جب امام علی مقام جنگ لڑ رہے تھے تو خیام حسینی سے چند قدم اور مقام ذبح امام حسین علیہ السلام سے محض 72 قدم کے فاصلے پر ٹلہ زینبیہ آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی زینب نے کھڑے ہو کر نہ صرف بھائی کی جنگ دیکھی بلکہ مقتل گاہ میں انہیں شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ کرتے ہیں رشک مجھ پہ کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر بات کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے۔ قندیل شبستہ میں مناجات امامت، وہ ضبط کے خود حوصلہ مندی میں قیامت، وہ عزم مسلسل کے مصائب میں سلامت، زینب ہے شریعت کے تقدس کی علامت، اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے۔
میرے آزادی دوستانی رسول. امام شہید ہو چکے اور اب حسینی قافلے کی سالاری مارکہ کربلا میں ہم رقاب امام حسین علیہ السلام شبیہ فاطمہ الزہرا نواسی رسول زینب بنت علی کو منتقل ہوئی. قندیل شبستہ میں مناجات امامت، وہ ضبط کے خود حوصلہ مندی میں قیامت، وہ عزم مسلسل کے مصائب میں سلامت، زینب ہے شریعت کے تقدس کی علامت. اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے جو محمد ہیں تو بیٹی بھی علی ہے. شہزادی زینب کے بغیر نہ تو واقعہ کربلا مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی یزید کی سلطنت کو ریزہ ریزہ کر دینے والی اس شخصیت کے بغیر مارکہ حق و باطل تکمیل کو پہنچتا ہے. اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تعظیم ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا ہے تو تیور میں علی ہے. موج خونے چمن ایجاد کر. اور پھر وہ شام آئی جسے شام غریباں کہتے ہیں، یعنی غریبوں کی شام، مسکینوں اور یتیموں کی شام. اس شام کی سالار علی کی بیٹی ہے. اب کاروان حسینی جو لٹ چکا ہے، خیموں کو آگ لگ چکی، علی کی علی بیٹی امام حسین کے سب سے بڑے بیمار فرزند حضرت زین العابدین علیہ السلام کو سہارا دیے ہر یتیم اور مسکین کو امید صبح دلا رہی تھی. بڑا عجیب قافلہ تھا اور بڑی ہی منفرد سالار. تمام بیبیوں کو رسیوں میں باندھ دیا گیا اور تاریخ بتاتی ہے کہ پیاسوں اور لاچاروں کا یہ قافلہ 10 محرم کی شام کربلا سے نکلا اور 13 محرم کو کوفہ ابن زیاد کے سامنے پیش ہوا. جناب زینب کے ہمراہ جلیل القدر بیبیاں، ان کی بہن جناب ام کلثوم بنت علی، زوجہ امام حسن جناب فروہ، ازواج مطہرات امام حسین علیہ السلام جناب لیلہ ام رباب، دختران امام حسین جناب فاطمہ صغرا اور سکینہ بنت حسین سمیت 64 کے قریب بچے اور بیبیاں تھیں. روایات کے مطابق کربلا سے شام کے سفر میں بے کچاوا اونٹوں سے کئی بچے اور بیبیاں گر کر شہید ہوئے. شدید موسم اور طویل مسافت طے کرتا ہوا یہ قافلہ دمشق پہنچا. پس دن آئے لا الہ گردیدہ. یہ حلب ہے. بیبیوں کا قافلہ جب اس مقام پر پہنچا تو روایات کے مطابق
یہاں موجود ایک عیسائی راہب نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تبرکن 100 دینار میں صرف ایک رات کے لیے مستعار لیا اور یہاں موجود اس پتھر پر سر امام حسین علیہ السلام کو رکھ کر غسل دیا۔ آج بھی یہ پتھر حلب کے اس چرچ میں موجود ہے۔ اس پتھر میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کا خون جذب ہوا جو آج بھی قابل دید ہے اور دور دور سے زائرین اس پتھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ موسموں کی شدت کا مقابلہ کرتے ہوئے طویل مسافت طے کرتا ہوا یہ قافلہ بالآخر دمشق پہنچا۔ راستے میں جگہ جگہ حضرت زینب بنت علی خطبات دیتی اور عوام کو واقعہ کربلا سے آگاہ کرتی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اگر زینب عالیہ یہ خطبات نہ دیتی تو کربلا کی جنگ اور شہادت امام عراق کی ریت میں مدفون ہو جاتے۔ یہ زینب عالی مقام ہی تھیں جو تحریک کی صورت کربلا سے شام تک گئیں۔ یہ جو فصیل ہے یہ دربار یزید اور تمام عموی دور جو اس وقت کا دور تھا اس کے گرد گرد یہ فصیل بنائی گئی تھی۔ اس کو اس وقت کے دور میں شام کہا جاتا تھا اور قرین قیاس یہی ہے کہ دربار یزید کو جانے والے رستے جہاں پہ دربار میں پیش کیا جانا تھا اہل بیت کو، اسی رستے سے ان کو لے جایا گیا اور دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر ہے جس کے آثار آج بھی دکھائی دیتے ہیں۔ دمشق کے اندرون شہر کو شام کہا جاتا ہے۔ اس کے گرد گرد دیوار تقریباً 3500 سال پرانی ہے۔ یہیں قبرستان غریباں کے سامنے رؤسائے شہداء بھی مدفون ہیں۔ ان میں امام حسین علیہ السلام کے سوا جناب عباس، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر، اونو محمد سمیت 18 شہدائے کربلا کے سر دفن ہیں۔ اس کے قریب ہی وہ کنواں بھی موجود ہے جہاں امام زین العابدین علیہ السلام نے شہداء کے سروں کو غسل دیا۔ یہی وہ مقام بھی موجود ہے جہاں بیویوں اور بچوں کے قافلے کو 3 دن تک ٹھہرایا گیا۔ بالآخر قافلہ حسینی دمشق آ پہنچا۔ یہ اموی مسجد ہے جہاں بدمست یزید مسند نشین تھا۔ قافلہ بازاروں اور گلیوں سے گزارا گیا۔ منادی کرا دی گئی کہ باغی کی بہنیں اور بیٹیاں لائی جا رہی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ قافلہ بازار حمیدیہ سے گزارا گیا اور بعض روایات کے مطابق اسے باب سعد کی جانب سے دربار میں داخل کیا گیا۔ دربار یزید کو جانے والے اس مین دروازے پر جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ کچھ قدموں کا فاصلہ ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ آل رسول کو کئی گھنٹوں یہاں پر انتظار کرایا گیا اور تقریباً یہاں سے لے کر دروازے تک کا فاصلہ 9 گھنٹوں میں طے کروایا گیا۔ یہیں پر امام زین العابدین علیہ السلام کا مصلی بھی موجود ہے اور قریب ہی ایک اوطاق جہاں سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا۔ اس دربار کی اپنی ہی تاریخ ہے۔ زمانہ قبل مسیح یہاں عیسائی اپنی روایات کے مطابق بچوں کو غسل دیتے تھے۔ یہیں پیغمبران خدا حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کا روضہ بھی موجود ہے۔ اسی جگہ یزید مسند اقتدار پر فتح کی خماری میں تخت نشین تھا۔ درباری موجود تھے اور نبی زادیاں دروازے پہ پابا رسن کھڑی تھیں۔ یزید نے امام زین العابدین کو مخاطب کیا اور اپنی نام نہاد فتح کی نوید سنائی۔ امام عالی مقام نے یزید کو اس کے اصل انجام سے باخبر کیا۔ روایات کے مطابق امام جب بھی مخاطب ہوتے منصوبے کے تحت مسجد کے مختلف حصوں سے اذانوں کی صدائیں بلند ہوتی تاکہ امام کے خطبے میں خلل پیدا ہو۔ امام خاموش ہو جاتے۔ آج بھی اس مسجد میں ایک وقت میں اذانوں کی 7 صدائیں بلند ہوتی ہیں۔
یزید نے جناب زینب کو مخاطب کیا، مگر دختر علی نے لہجہ علی میں وہ خطبہ دیا جس نے یزید کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ زینب کے وہ خطبات، وہ آیات کا طوفان، جذبوں کا تلاطم، وہ تہے تابش ایمان، ہر حرف کے ادراک میں کھلتا ہوا قرآن، یک جنبش لب صورت برق سرے فاران، جل بجھ گیا باطل کے دھواں تک نہیں ملتا، اب بیت فاسق کا نشان تک نہیں ملتا۔ زینب عالیہ کے الفاظ یزید پر بجلی کی مانند گرے۔ جب ظلم کا خنجر ہوا پیوستے رگے جاں، جب سو گئے صحرا میں شریعت کے ہدی خاں، نیزوں پہ سجائے گئے جب صبر کے قرآن، نازل ہوئی افلاک سے جب شام غریباں، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، اظہار شجاعت میں علی بن گئی زینب۔ اے مصحف ناطق کے ہر لفظ کی تفسیر، ہر ظلم پہ غالب رہی آخر تیری تدبیر، اللہ رے وہ حشر جگاتی ہوئی تقریر، ایک پل میں پگھلنے لگی ہر جبر کی زنجیر، زینب تیری آواز پہ وہ ضرب پڑی ہے، تاریخ ابھی گوش بر آواز کھڑی ہے۔ خطبہ کیا تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کو علم ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کون، اور یہیں سے یزید کے انجام کا آغاز ہو گیا۔ آج بھی زینب بنت علی کا پیغام گھر گھر موجود ہے، جس کے باعث یزیدیت آج مردہ آباد اور حسینیت زندہ باد ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں۔ کرتے ہیں رشک مجھ پہ کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر بات کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کسی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش صغر، اس دن سے آج تک نہ مجھ کو سکون ملا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا